بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، تقنع قناع سے مشتق ہے، اور قناع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو تیل لگانے کے بعد سر پر باندھ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیل کا اثر ٹوپی امامہ وغیرہ پہ نہ آنے پائے، ٹوپی امامہ وغیرہ خراب نہ ہو۔ عام زبان میں جس کو رومال سر بند کہتے ہیں، تو یہ قناع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، اور ٹوپی امامہ خراب نہ ہو اس لیے ایک کپڑا، ایک ٹکڑا سربند سر پہ باندھ لیتے تھے۔ اسی کے بارے میں یہ باب ہے، باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کے استعمال کے بارے میں ہے۔ سربند باندھنے کے بارے میں روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قناع کا استعمال کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے اپنے سر پر تیل لگانے کے بعد کپڑا باندھ لیتے تھے۔ کأن ثوبہ ثوب الزیات، اور وہ کپڑا تیل میں تر ہو کر ایسا ہو جاتا گویا وہ زیات تیلی کا کپڑا ہو۔ زیات زیت سے زیتون، تیل وغیرہ بیچنے والے، کام کرنے والے کو زیات بولتے ہیں۔ گویا کہ وہ کپڑا ایسا تھا گویا کہ تیلی کا کپڑا ہو۔ بہرحال حضور چونکہ نفیس تھے، نظیف تھے، نفاست اور نظافت حضور کے مزاج میں، طبی اعتبار سے سر میں تیل لگانا اور پھر اس تیل سے ٹوپی امامہ آلودہ نہ ہو جائے، لہذا امامہ ٹوپی کو بچانا یہ ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاطر سر پہ ایک کپڑا باندھ لیتے تھے، اور وہ کپڑا جو باندھتے تھے وہ تیل میں تر ہو جاتا، گیلا ہو جاتا تھا، تیل کا اثر اس پہ ہوتا، ٹوپی خراب نہیں ہوتی، امامہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ذوق جمال، ذوق نفاست، ذوق نظافت کی پہچان ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو باب الترجل میں بھی آ چکی ہے، سر میں کنگھا کرنے کا بیان ماقبل میں ہوا، وہاں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی نے مستقلاً ترجمۃ الباب کیوں قائم فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے ایسا اس لیے کیا کہ اس سے قناع یعنی سربند کے استعمال پر خصوصی تنبیہ کرنا ہے کہ آپ اس کا خصوصیت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی لیے مستقلاً ایک باب قائم کر دیا اور یہ حدیث دوبارہ یہاں بیان فرما دی۔ آگے باب آ رہا، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسہ فعلہ کے وزن پر، حیت جلوس کیفیت جلوس کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی ایک نوعیت، ایک قسم۔ بیٹھنے کے لیے ایک لفظ تو جلوس بھی آتا ہے، ایک قعود کا لفظ آتا ہے، کھڑا ہو اور پھر بیٹھ جائے، اس کے لیے قعود کا لفظ استعمال ہوتا۔
لیٹا ہوا ہو اور پھر اٹھ کر بیٹھے، اس کے لیے جلوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹھنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، دونوں زانوں بیٹھنا، اکڑو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا، گوٹ مار کر بیٹھنا، حبوا کے طریقے پر بیٹھنا، جس کا آگے بیان آ رہا۔ غرض ایسا بیٹھنے کا طریقہ جس سے غرور نہ ٹپکے، نخوت کبر ظاہر نہ ہو، اور بیٹھنے میں بے ڈھنگا پن نہ ہو، کشف عورت نہ ہو، سطر پوشی کے جو حصے ہیں وہ کھل نہ جائیں، بلکہ عاجزانہ تواضع، عبدیت، انکسار اور درماندگی ظاہر ہو رہی ہو، تو اس طریقے پر بیٹھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹھنے کا طریقہ آگے حدیث میں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند ازار استعمال کرتے تھے۔ عرب میں تہبند کا استعمال زیادہ رائج تھا، شلوار کا استعمال بہت کم تھا، اس لیے اس طریقے پر بیٹھنا جس سے کشف سطر نہ ہو، سطر پوشی والے حصے کھلے نہیں، یا اس طرح بیٹھنا جس سے تکبر اور غرور ظاہر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے۔ اس کے برعکس کشف سطر ہونے لگے، غرور تکبر ظاہر ہو، علماء نے اس طرح بیٹھنے کو منع قرار دیا۔ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن حسان اپنے جدتین سے روایت کرتے، جدتین ان کی دو جدہ، مراد اس سے ان کی دادی اور نانی، کہ عبداللہ بن حسان نے اپنے جدتین یعنی دادی اور نانی دونوں سے روایت فرمائی، اور انہوں نے دادی نانی نے قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کی، اور ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، وَهُوَ قَائِدُ الْقُرْفُصَا، درحالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ مار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے اور بیٹھنے کی حالت گوٹ مار کر۔ کہتی ہیں کہ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسہ، کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے، متخشع بڑی عاجزانہ حالت میں بیٹھے ہوئے، ارعدت من الفرق، تو میں دہشت کی وجہ سے کپ کپا گئی، ارعدت رعد کپ کپاہٹ مجھ پر طاری ہوئی، فرق خوف اور رعب اور دہشت کی وجہ سے۔ قرفصا جو روایت میں لفظ آ رہا ہے، ہوا قائد القرفصا، آپ بیٹھے ہوئے تھے قرفصا والی حالت میں۔ یہ بیٹھنے کی ایک خاص حالت ہوتی ہے جس میں دونوں رانیں کھڑی کر لی جاتی ہیں، یعنی دونوں پاؤں زمین پہ ٹکا کے قدم اور ران کو کھڑی کر لے، اوپر اٹھا لے، اور دونوں ہاتھوں سے گھیرا باندھ کر کے دونوں رانوں کو باندھ لیں، سرین زمین سے ٹکے ہوئے ہوں۔ اکڑو بیٹھنا، ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھ کر بیٹھنا، یا یہ کہ گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، اسی کو قرفصا کہا جاتا ہے۔ متخشع فی الجلسہ جو آیا، یعنی بیٹھنے بہت زیادہ خشوع کیے ہوئے، یہ حضور کے بیٹھنے کی عاجزانہ حالت ہے۔ اور یہ متخشع جو تخشع سے تفاعل سے ہے، یہ تکلف کے لیے نہیں ہے، بلکہ خشوع میں مبالغہ کو بتانے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اس طرح دیکھا بیٹھے ہوئے تو میں خوف اور رعب کی وجہ سے کانپ گئی۔
یہ رعب اور خوف کی وجہ سے جو کانپنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تفکر کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو تخشع ہے، یہ تفکر کو بتا رہا، گویا فکر میں غلطاں، منہمک سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور سوچ کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی، اس کا منشا بڑا عظیم ہوتا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ کہیں امت پر کوئی عذاب نہ آ جائے، یا امت کے غم میں آپ ہمیشہ گھلتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ لہٰذا یہ حضور کی جو فکر مندی کی حالت تھی، اس کی وجہ سے ان پر رعب پڑ گیا۔ صوفیہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی حالت تھی، وہاں قلب مبارک پر حضور کی پوری کامل توجہ اللہ کے ماں سوا سے قطع نظر کر کے گویا ربانی تجلیات کی طرف پورے طور سے ان کا دل مرتکز، اس کی وجہ سے صفت جمال میں کمال اور صفت جلالت میں عظمت کی شان کو آپ پہنچے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی شان بڑی عظیم ہے، اور اچانک دیکھنے والے پر اس کا ایک رعب اور اثر پڑ ہی جاتا۔ اسی لیے کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا اور خوف اور رعب کی وجہ سے میں کانپ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔